نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دھاندلی کی شکایات کے لیے آئینی اور قانونی فورمز موجود ہیں. IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ الیکشن ٹریبیونل، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ موجود ہے. تحریک انصاف کو اپنے اداروں کے بجائے غیار پر اعتماد کیا. اندرونی معاملات میں مداخلت کا راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 2018 میں انتخابی دھاندلی ہوئی. کبھی نہ کبھی پتہ چلے گا کہ 2014 کا دھرنا کس کے کہنے پر دیا. چینی صدر اور وزیر اعظم کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ یقین ہے نئی حکومت کی قیادت میں پاکستان تمام شعبوں میں ترقی کرے گا. چین اور پاکستان کو روایتی دوستی کو جاری رکھنا چاہیے. تمام شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا چاہیے. مشترکہ طور پر اقتصادی راہداری کا جدید ترین ورژن بنانا چاہیے. عمر ایوب نے کہا یہ کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے، لیکن بانی PTI کی عوام سے بات ہو گئی تھی. ایوان میں بیٹھے لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. ڈر، خوف اور شرمندگی نظر آ رہی ہے. شہباز شریف کے پاس ملک چلانے کا کوئی پلان نہیں. عوام میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے. یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. چوچو کا مربع حکومت کا نظریہ لوٹ مار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف حلف اٹھانے کے بعد کل پہلا دورہ گوادر کا کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے. متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان بھی کریں. قومی اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی بنا رہا. مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی. شہباز شریف کی تقریر کے دوران شدید شور شرابہ. حکومتی ارکان نے وزیر اعظم کی نشست کا حفاظتی حصار بنائے رکھا. اپوزیشن ارکان پرچیاں پھاڑ کر پھینکتے رہے. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید نعرے بازی. بینرز بھی لہرائے. مولانا فضل الرحمان کا محمود اچکزئی سمیت کسی کو بھی صدارتی ووٹ نہ دینے کا اعلان. کہا میری خواہش ہے کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ایسا نہ کروں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھیں گے. دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. وہ باتیں بتاؤں گا جس سے پاکستان علی بنے گا، علی بنے گا. وزیر اعظم شہباز شریف پرجوش تقریر اور شاعری کے لیے مشہور. وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ، صبح سویرے سے رات گئے تک میٹنگز، ایکشن اور ملاقاتیں، گانے میں بھی کسی سے کم نہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کا 7.5 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق آج کی بجائے کل سے شروع ہوگا. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا اور گھی کی قیمتیں کم نہ کرنے کا فیصلہ. چینی کی فی کلو قیمت 109 روپے، آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت 648 روپے اور گھی کی فی کلو کی. کوٹلی آزاد کشمیر میں مقامی افراد نے نایاب نسل کے 2 اژدہے پکڑ کر محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیے. محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق دونوں اژدہے نایاب نسل انڈین پائتھن کے ہیں. اس نسل کے اژدہے انسانوں پر حملہ آور نہیں ہوتے. یہ نسل زہریلی نہیں ہوتی. گوادر میں بارش تھمنے کے باوجود حالات معمول پر نہ آئے. بازار، گلیوں اور گھروں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی درہم برہم. مارکیٹیں مکمل بند. مختلف علاقوں میں 5 فٹ تک پانی جمع. کوئٹہ سے خیبر پختونخوا جانے والی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ سے بند. پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پہاڑوں پر جانے والوں کو عام معافی کا اعلان. زندگی کی طرف واپسی کی دعوت دے دی. بارش کے باعث گوادر میں جمع پانی کل تک نکالنے کی نوید بھی سنا دی. کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بلوچستان کے عوام قائد اعظم کی خصوصی عقیدت رکھتے ہیں. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت آج دوبارہ ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. گزشتہ سماعت میں عدالتی معاونین نے اپنے دلائل دیے تھے. کوئٹہ میں ضلع انتظامیہ کی کارروائی. محمود اچکزئی کی رہائش گاہ کے قریب پلاٹ واگزار کرا لیا گیا. ایک شخص گرفتار. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے الزام لگایا کہ محمود خان اچکزئی نے 2.5 کنال سرکاری اور اراضی پر قبضہ کر رکھا تھا. جان اچکزئی نے کہا محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپا نہیں پڑا. تورم کے مختلف مقامات پر 4 فٹ تک برف باری ریکارڈ. چلاس اور محمد میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے. رابطہ سڑکیں بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات. قلعات میں درجہ حرارت -8 ریکارڈ. پاک فوج اور انتظامیہ کا شاہراہ قراقرم کھولنے کے لیے ریسکیو آپریشن. گاڑیوں میں پھنسے مسافروں کو امدادی اشیاء پہنچائیں. لوئر چترال میں برف باری کے بعد تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 9 مارچ توسیع.